السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور اور پروگرام زندگی ابھی باقی ہے کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈینگی فیور۔ ڈینگی فیور ایک جان لیوا وبا کی شکل میں پھیل چکا ہے۔ ڈینگی فیور جان لے سکتا ہے اور جان بچا بھی سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی احتیاط سے۔ ڈینگی ہمارے معاشرے میں وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا میں ڈینگی پھیلانے والا مچھر دبے دار جلد والا یہ مچھر پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے بعد ستمبر سے لے کر دسمبر تک موجود رہتا ہے۔ یہ پیچھے اسکرین پہ آپ مچھر کی جو نسل ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جو شیپ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ مچھر 10 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں پرورش پاتا ہے اور اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت میں مر جاتا ہے۔ ڈینگی مادہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ نر سے ملاپ کے بعد انڈے دینے کے لیے پروٹین کی مادہ کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ پروٹین حاصل کرنے کے لیے انسانی خون چوستی ہے، جس سے ڈینگی کی انفیکشن پھیلتی ہے۔ مچھروں کے انڈے اور لاروے کی پرورش صاف اور ساکت پانی میں ہوتی ہے، جس کے لیے موافق ماحول عام گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مچھر کی یہ قسم 10 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں زندہ رہ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ درجہ حرارت ہو تو یہ مر جاتی ہے۔ ڈینگی بخار سے اور ڈینگی مچھر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہی آپ کو ڈینگی بخار میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ماحول کو ہم تھوڑا سا مینیج کر لیں تو ہم ڈینگی فیور سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں گھر میں روم کولر کا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں کھڑا پانی فوری طور پر خشک کر دیا جائے۔ اسی طرح گھر میں اگر آرائشی گملوں، گاڑی کے خراب ٹائر، پارک یا چھتوں پر بھی برتن وغیرہ میں پانی کھڑا ہونے نہ دیا جائے۔ اگر رکھا ہوا ہے تو اسے انڈیل دیں، ان برتنوں کو خشک کر دیں۔ بارش کا پانی بھی کسی بھی جگہ جمع نہ ہونے دیا جائے، جبکہ خاص کر ایئر کنڈیشن سے خارج ہونے والے پانی کی نکاسی کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ مچھر مار سپرے کروایا جائے، خصوصی طور پر کونوں میں اور فرنیچر کے نیچے سپرے لازمی کروایا جائے۔ مچھر دانیوں اور مچھر بھگانے والے لوشنوں کا استعمال کریں۔ جیسے اگر آپ باہر سوتے ہیں تو آپ مچھردانی کا استعمال ضرور کریں اور لوشن بھی ضرور لائیں۔ پانی کے برتن جیسے کہ بالٹی، لوٹا، ٹینکی، گلدان، پرنالوں، ٹائروں اور صاف پانی کے برتنوں کو ڈانپ کر رکھا جائے یا پانی انڈیل دیا جائے۔ اچھا ناظرین، اس میں ڈینگی بخار کی علامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس مرض کی علامات میں تیز بخار کے ساتھ جسم خصوصاً کمر اور ٹانگوں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو متلی اور قے کی شکایت ہوتی ہے۔ جسم کا پر بعض صورتوں میں جسم پر سرخ نشان پڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مسوڑوں سے یا ناک سے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بخار کے دوران ڈینگی کے مریض پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی اسے سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈینگی کا وائرس خون کے بہاؤ اور دل کی دھڑکن کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تو اس کی سمٹم ہے۔ ہم ڈینگی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈینگی فیور کے مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے، افراتفری اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مریض کو پانی وافر مقدار میں استعمال کروایا جائے۔ آپ پانی کے علاوہ پھلوں کے جوس، ORS وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ پیپسی، کوک، ریڈ بل، کاربونیٹڈ ڈرنکس کے استعمال سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ یہ چیزیں اس کو نہیں استعمال کروانی۔ خون پتلا کرنے والی ادویات کے استعمال سے بھی مکمل اجتناب کریں اور اس کی فوری انویسٹیگیشن کریں۔ اس کی انویسٹیگیشن میں آپ کے پاس 3 جو ہے میجر ٹیسٹ ہیں۔ CBC ہے، FBC ہے،
ڈینگی NS1 اینٹیجن ہے، اور اس کے ساتھ آپ وڈائل ٹیسٹ اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ، وڈائل ٹیسٹ جو کہ ٹائیفائڈ کا ہوتا ہے وہ، اور ملیریا کا ٹیسٹ بھی ضرور کرائیں، کیونکہ ڈینگی کا مچھر ملیریا کے مچھر سے تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اگر ملیریا کے مچھر نے ڈینگی فیور کے متاثرہ کسی شخص کو کاٹ لیا اور اس کے بعد وہ صحت مند انسان کے پاس اگر چلا جائے گا اور اس کو کاٹ لے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ کیری کر لے گا ڈینگی، وہ بھی ڈینگی کے جتنا ہی خطرناک ہوگا۔ اس میں اب علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 دن سے زیادہ بخار ہو تو آپ کو ہر صورت میں یہ جو میں نے بتائی ہیں آپ کو یہ انویسٹیگیشن کرانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس میں بہترین جو ہے ہومیوپیتھی میڈیسن میں، اس میں بہترین بپٹیشیا ہے، کروٹائلس ہے، اور بہت سی اچھی ہومیوپیتھی میڈیسن ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہے ارلی سٹیج پہ۔ لیکن 2 دن کے بعد اگر زیادہ بخار ہو جاتا ہے، بخار نہیں اترتا، تو پھر آپ کو پراپر انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، اور اس انویسٹیگیشن میں یہ سارے ٹیسٹ جو میں نے کہا وہ کرانے چاہیے، اور کسی بھی سیل میڈیکیشن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو فوری طور پر کسی بھی ایسے ہاسپٹل میں، گورنمنٹ نے بڑے بڑے اچھے سینٹر بنائے ہوئے ہیں خاص کر ڈینگی فیور کے لیے، تو آپ کو گورنمنٹ سینٹر پر سے ہی رجوع کرنا چاہیے جب کہ آپ کو ڈینگی ڈکلیئر ہو جائے۔ اگر ارلی سٹیج پہ ہو تو آپ کوئی بھی پریکانشیس یوز استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز، لیکن اگر بخار 2 دن سے زیادہ ہو تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی ٹرائی نہ کیجیے، کیونکہ اس کی جیسے جیسے اس کی ٹائم لیمٹ بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے باڈی بلڈ کے پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو چیز ہے کہ آپ سیب میں کا جوس پئیں، اس میں لیمن ڈال کر پئیں، پپیتا استعمال کریں، یہ سب ٹوٹکے ہیں۔ اس سے آپ کے پانی کی مقدار تو پوری ہوتی ہے جس سے آپ کو بینیفیشیل ہے یہ، لیکن یہ ٹریٹمنٹ نہیں، ٹریٹمنٹ پراپر آپ کو کسی ہاسپٹل سے ہی کروانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔